السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے ساتھ یہ بھائی ہیں، آپ کو پتہ ہے استنبول میں یہاں سیف وغیرہ جو ہے نا اکثر انلیگل لوگوں کو بہت زیادہ سیف لگتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا جو لیگل آئے تھے ان کو بھی سیف لگ گئی تھی۔ سیف ویسے ترکی میں جو ہے نا کڈنیپنگ کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ترکی میں رہتے ہیں ان کو تو بہت اچھے سے معلوم ہے سیف لگنا کیا چیز ہے۔ آج اس بھائی کو ایک بار نہیں 2 بار سیف لگی ہے، تو اس کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں، تاکہ جو باقی جو لوگ دیکھنے والے ہیں وہ ان چیزوں سے بچیں، تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ سیف لگتی کیسے ہے، ہوتا کیا کیا ہے سیف میں۔ تو میرے ساتھ یہ عمران بھائی گھبزے والے ہیں، سو ان کو جو سیف وغیرہ لگی تھی آج اس کے بارے میں تھوڑا پوچھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ان کا تعارف کر لیتے ہیں۔ تو عمران بھائی اپنے بارے میں تھوڑا کچھ بتاؤ گے؟ جی، میرا نام عمران ساحل گبزے والا ہے۔ ٹھیک ہے، گبزے والا یہ اس لیے کہ ترکی کا شہر ہے گبزا، اس میں میں نے ٹائم جو ہے زیادہ گزارا، 3 سال کے عرصے سے 2 سال میں نے ادھر گزارے ہیں، اس لیے گبزے والا نام رکھا گیا ہے۔ تو عمران بھائی گھبزے والا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ گھبزے میں انہوں نے کافی ٹائم گزارا ہے۔ تو عمران بھائی ذرا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرو کہ جب آپ فرسٹ ٹائم استنبول آئے تو کیسے آپ کو سیف وغیرہ لگی؟ فرسٹ ٹائم میں استنبول میں گیا تھا، جو ٹرمینل تھا استنبول کا، یعنی کہ لاری اڈا جو پاکستانی زبان میں کہا جاتا ہے، ادھر میں اترا تھا گاڑی سے اور ایسے کھڑا تھا، مطلب کوئی بھی لینے والا نہیں تھا، کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ایک لڑکا آیا پاکستانی اور مجھے کہنے لگا کہ آپ میرا خیال سے کوئی ریسیو کرنے والا نہیں ہے آپ کو ادھر کوئی بھی؟ میں نے کہا جی ایسا ہی ہے۔ اس نے بولا اگر آپ ہمارے ساتھ جانا چاہو تو کوئی پرابلم؟ میں نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ جاؤں، کدھر کمرہ ملے کوئی۔ چلا گیا، میں اس کے ساتھ رات گزاری ہے میں نے۔ صبح جب ہوئی ہے تو تقریباً ان لوگوں نے میرے ساتھ 50,000 روپے کی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ 50,000 آپ نے دینا ہے ہمیں۔ ایک رات گزارنے کے بعد؟ جی، ایک رات گزارنے کے بعد تھوڑا تو کنفیوز ہوا میں نے کہا یار ایک رات کا اگر 50,000 ہے تو اس میں آمدنی بھی کافی ہوگی۔ ایک رات کا 50,000 میرا خرچہ آ گیا ہے، تو اس میں میرے خیال سے جو مہینے کی سیلری ہوتی ہے وہ تو کروڑوں میں جاتی ہوگی، ایک رات کا 50,000 خرچہ ہو رہا ہے۔ چلے خیر، میں نے کہا یار کس لیے، مگر کیوں 50,000 کس چیز کا؟ ساتھ ہی ٹرمینل تھا، یعنی لاری اڈا، پیدل ہی گیا تھا اس کے ساتھ میں، یعنی کہ پاس ہی رہتا تھا؟ پاس ہی رہتے تھے وہ، ساتھ ہی تھی لاری اڈے کے۔ میں نے کہا یار گاڑی پہ تو آیا نہیں، نہ ہی میں نے کچھ لیا آپ سے، نہ ہی کچھ کوئی میں نے خریدا ہے، تو 50,000 میری سمجھ میں نہیں آ رہا کس لیے۔ تو بس ایسے 1-2 اور آتے گئے، مطلب پریشر ڈالتے رہے، ادھر ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ خیر چلیں کہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں کچھ کرتا ہوں۔ تھوڑا ٹائم لیا ان سے، کوئی ایک لڑکا تھا وہ ریش میں آیا، لیکن تھوڑا اس کے ساتھ بات تھی، گپ شپ ہوئی کہ اس حوالے سے وہ لڑکا جو اس چیز کو نہیں سمجھتا تھا، اچھا وہ لڑکے نے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی ہے، ان کو ڈانٹا ہے کہ یہ لڑکا ادھر رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ اس کا جو خرچہ ہے، ریش کا خرچہ ہے، کھانے کا خرچہ ہے، وہ میں پے کروں گا، کام کی بھی ذمہ داری میری ہے، کام پہ بھی میں لگواؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایسے کرتے کرتے ایک اور آدمی کو اس نے بلایا ہے، یعنی کہ مجھے بیچا گیا تھا۔ اچھا، آپ کو پتہ نہیں تھا لیکن بیچنے کی انہوں نے پلاننگ کی؟ ہاں، بیچنے کی پلاننگ کی، بیچ دیا تھا۔ بیچ دیا تھا؟ وہ جو لڑکا آیا تھا یہ کہنے لگے تھے کہ آپ نے اس کے ساتھ جانا ہے فلاں شہر پہ، جو ہے کام ہے، اس کو لڑکے کی ضرورت ہے، تو آپ ایسا کرو اس کے ساتھ کام پہ چلے جاؤ۔ وہاں پہ میں چلا گیا ہوں، تو اس کے بعد ایک رات ادھر گزاری ہے میں نے، پھر وہی بات جو ادھر ہو رہی تھی، ایک رات جو ادھر کے پیسے اس کے دوبارہ پھر مانگنے لگے؟ ہاں، پھر اس کے وہی پیسے مانگنے، پھر انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا میرے ساتھ۔ میں نے کہا یار ادھر بھی یہی بات ہو رہی تھی، اب ادھر بھی یہی بات ہے، چلے تھوڑا کمپرومائز کر کے کچھ پیسے مجھے دینے پڑے، میں نے دیے۔ تو عمران بھائی یہ بتاؤ کہ جب وہ آپ کو اپنی رہائش پہ لے گئے، انہوں نے کوئی آپ کے اوپر ظلم و ستم بھی کیا؟ مطلب کوئی تاوان مانگا مارنے کے نام پہ؟ جیسے عموماً ہوتا ہے، نارملی دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو مارتے ہیں، دکھاتے ہیں، مارنے کے بعد ان کے گھر والوں کو ویڈیو کال یا کوئی ایسی چیز دکھاتے ہیں پیسے نکلوانے کے لیے۔ آپ کے ساتھ کوئی ایسا کچھ کیا انہوں نے؟ جی، دھمکیاں وغیرہ تو بہت لگیں مجھے، آپ کو کاٹ دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے۔ خیر میں نے، گھبراہٹ تو ہوتی تھی، ڈر تو ہر کسی کو لگتا ہے، زندگی ہر کسی کو پیاری ہے، تو میں نے بس تھوڑا بات چیت کی ان کے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے تھوڑا بہت پیسوں کا ارینج کیا، میں نے بولا یار یہی ہے اور آپ جو کرنا چاہو کر سکتی ہو۔ تو کتنے دن انہوں نے آپ کو اس رہائش میں رکھا اور اس کے بعد آپ کو اگلی رہائش میں بھی لے کے گئے؟ جو پہلی رہائش تھی، جس پہلے کنڈیپر پکڑا آپ کو؟ جی
میرے خیال سے 2 رات گزاری ہے میں نے ادھر. اس کے بعد دوسری رہائش میں مجھے اس 2 رات کا انہوں نے آپ سے کتنے پیسے مانگے؟ وہ مجھ سے نہیں لیے ان لوگوں نے, لیکن جو لے کے گئے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم نے ادھر پیسے دیے آپ کو ادھر لانے کے, ہم نے آپ کو خریدا ہے, ہم پیسے ضرور لیں گے. یہ بات تھی. یعنی کہ جو آپ کو اگلی رہائش پہ لے کے گئے وہ پھر آپ کو تنگ کرنے لگے, تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ سیم ہی سین کیا یا کوئی گنجائش رکھی؟ نہیں سیم ہی, وہ تو یہی کہنے لگے تھے کہ ہم نے آپ کو خریدا ہے, ہم ادھر پیسے دے کے آئے ہیں آپ کے, ہم ادھر لے کے آئے ہیں اور آپ کو یہ دینے پڑیں گے, ہم لیں گے آپ سے. تو وہ کتنے پیسے مانگ رہے تھے؟ وہ بھی 50 ہی مانگ رہے تھے. 50 ہی مانگ رہے تھے خالی لانے کے گھر پہ آپ کو آگے پیچھے کرنے کے خاطر؟ جی صاحب یہی بات. تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کبھی بھی ایسا سین ہو تو کسی کے ساتھ بھی مت جاؤ, بھائی کو دیکھ لو, پہلے ایک رہائش پہ لے گئے پھر کام کے نام پہ مطلب آپ کو لے کے گئے نا دوسری, کام پہ نام کے جو ہے تو دوسری رہائش. اب دیکھ لو کام کے نام پہ ان کو دوسری رہائش پہ لے گئے, پھر وہاں جا کے بھی ان کا وہی سیم سین تھا, سیم سٹوری. تو کتنے دن ادھر بھی دوسری رہائش میں گزارے ہیں؟ دوسری رہائش میں تقریباً میں نے 1 ماہ گزارا ہے. 1 ماہ گزارا ہے, پیسے دیے ہیں میں نے سب کچھ, مطلب کہ جو کلیئر کیا ہے ایک بار. ٹھیک ہے. اس کے بعد برف بہت پڑ رہی تھی ترکی میں, اچھا کام کے جو حالات نہیں تھے اتنے. ٹھیک ہے. خیر جو خرچہ آ رہا تھا تھوڑا بہت وہ میں مینیج کرتا رہا ہوں, تھوڑا بہت کام کیا ہے میں نے, مینیج کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی تو رہے انہی کے ساتھ تو مطلب جو 1 مہینہ گزارا ہے, جی تو رہے 1 مہینہ ادھر ان کے ساتھ ہی ہو جدھر پہ مطلب جنہوں نے کڈنیپ کر رہے تھے جو آپ کو؟ جی اس ٹائم بے واسطہ کہیں بھی جا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ برف بہت زیادہ, جان پہچان نہیں تھی, برف بہت زیادہ پڑ رہی تھی, باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا. ٹھیک ہے. جی تو 1 مہینے کے بعد کیا ہوا ذرا کچھ بتاؤ گے؟ اس کے بعد پھر میں نے ایک کام ڈھونڈا, ادھر کام کرنے لگا. یہ دکان تھی ایک, یہ تندور وغیرہ لگا لو جیسے. جی ادھر میں نے کام کیا, 1 ماہ کام کیا. وہ اس کی موبائلوں کی بھی دکان تھی, میرے پاس موبائل نہیں تھا. اس کو میں نے بولا یار مجھے موبائل بھی چاہیے, مجھے زبان تو آتی نہیں تھی, وہ اور پاکستانی تھا جو پہلے کا لگا ہوا تھا. میں نے کہا یار اس کو بولو مجھے موبائل کی بھی ضرورت ہے, ویسے بھی مجھے مہینہ ہو گیا, اگر یہ سم وغیرہ موبائل مجھے چاہیے, آپ پیسے کاٹ لینا اور مجھے موبائل دے دو. ٹھیک ہے. تو وہ موبائل میں نے لیا, اور اسی رہائش پہ جو وائی فائی تھی میں وہ فیس بک وغیرہ, جی فیس بک وغیرہ, واٹس ایپ, یعنی کہ یعنی کہ جو بھی نیٹ کی ضرورتیں تھیں وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا. اور وہی لڑکے کہنے لگے کہ ہمیں ذرا چیک کراؤ, اپنے نیا موبائل لیا ہے. جب سے وہ میں نے چیک کرایا ان کو, وہ تو واپس ہی نہیں کر رہے تھے. موبائل بھی آپ کا انہوں نے رکھ لیا؟ ہاں موبائل رکھ لیا. میں نے کہا یار کیوں نہیں دے رہی, آپ کے جو ہے نا حساب رہتا ہے اس حساب سے ہم رکھ رہے ہیں. تب تک میں میچور ہو چکا تھا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا یار دیکھو اگر عزت سے دیتے ہو تو آپ کی مرضی ہے, نہیں تو میں نے لے تو لینا ہے, چھوڑنا تو میں نے نہیں ہے. خیر اس وقت بھی میری اتنی جو جان پہچان نہیں تھی لوگوں کے ساتھ. وہی جس سے میں نے موبائل خریدا تھا, اچھا آدمی تھا, ترکا تھا, مطلب کہ ترکی کا رہنے والا تھا. اس سے میں نے بات کی یار ایسے میرے سے موبائل چھینا گیا, بدتمیزی کی گئی ہے. اس نے بولا مجھے کہ اس کے گھر کا پتہ ہے, میں نے پتہ ہے. اسی ٹائم اس نے دکان بند کیا, میرے ساتھ چلا گیا, اس کو گالی بھی دی ہے, بہت برا بڑا بھی کا ہے. اور اسے ایسے موبائل واپس لیا کہ چھوڑ ہی دو, کہ کتنا بدتمیزی سے لیا ان سے. تو اتنی دیر ہو گئی, یہ سب کچھ بھی ہوتا رہا, آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں کہ یار یہ مجھے پہلے میرے سے پیسے بھی لے رہے تھے, کڈنیپ بھی کیا ہوا تھا, تو میں پھر بھی انہیں کے ساتھ رہ رہا ہوں, تو مطلب گھر چینج کرنے کے بارے میں بالکل خیال نہیں آیا کوئی؟ نہیں, وہ جب میں کام پہ لگ گیا تھا اس ٹائم تو میں نے چھوڑ دیا تھا گھر. وہ اچھا وہ چھوڑ دیا. جب تک میں کام پہ نہیں لگا تب تک میں ادھر ہی تھا. جب بھی لگنے کے بعد, ہاں جب بھی میں کام پہ لگا تھا 1-2 دن کے بعد میں نے وہ چھوڑ دیا تھا. لیکن ویسے کچھ لڑکے تھے ملنے والے جن کے پاس جاتا تھا. اچھا دوستی تھی, مطلب کچھ لڑکوں سے رہائش پہ دوستی ہو گئی تھی. تو یہ موبائل والا واقعہ اور جانے کے کام وہاں سے جانے کے بعد ہوا تھا, 50,000 دینے کے بعد ہوا تھا دوبارہ؟ جی یہ بعد میں ہوا تھا کہ حساب ابھی باقی رہتا ہے. اچھا ایک بار پھر سے انہوں نے مطلب آپ سے موبائل لے لیا, کہہ رہا یہ چاہ رہے ہو. تو اس کے علاوہ موبائل چلو آپ نے لے لیا, تو اس کے بعد تو دوبارہ ایسا کوئی سین نہیں ہوا؟ نہیں اس کے بعد ایسا سین نہیں ہوا. خود میں نے پھر ایک رانا زاہد ترکی والا, میں نے اور ان دونوں نے پلان کیا ہے ایسے لوگوں کو پکڑنے کا, اور پکڑا ہے. مطلب جو سیفے وغیرہ لگاتے ہیں, جو اغوا کار ہیں, جو ایسا کام کرتے ہیں, ان لوگوں کو ہم نے پکڑا ہے. ٹھیک ہے, مارا بھی ہے, پیٹا بھی ہے, ذلیل بھی کیا ہے. اگر کسی کی رہائش میں زیادتی ہو رہی ہے ادھر بھی ہم پہنچے ہیں, سب کچھ مطلب کہ جو ہے ایک بار ہم نے بالکل جو ہے نا صفایا کر دیا ہے.
ٹھیک ہے. تو جی پھر آپ گبزے کیسے پہنچے؟ ذرا یہ بھی کچھ شیئر کرو. جی گبزے میں اس حوالے سے پہنچا تھا کہ اس جگہ میں استنبول میں جب جو گاڑی آتی تھی مسافروں کو لے کے تھوڑی سختی ہو گئی تھی ادھر. ٹھیک ہے. یعنی کہ پولیس والے ڈرائیور کو تنگ کرتے تھے, سزا بھی ہوتی تھی کہ یعنی کہ ان لیگل لوگ ڈینکی والے لوگوں کو لے کے آپ نے نہیں آنا. ٹھیک ہے. وہ ایک شہر پیچھے ہے گبزا, ادھر اتارنے لگے. ادھر تھوڑی نرمی تھی, اتنی پوچھ داچھ نہیں تھی. ادھر اتارنے لگے, مجھے پتہ چلا کہ ادھر بھی ایسا کام ہے. مطلب جو نئے لوگ آتے ہیں, نئے لوگ آتے ہیں, گبزے آنا شروع ہو گئے جی, تو ادھر سیم سٹوری شروع ہو گئی. سیم ادھر سٹوری شروع ہو گئی کہ یعنی کہ ادھر سیفیں لگ رہی ہیں, اغوا ہو رہے ہیں, زیادتیاں ہو رہی ہیں. میں نے پھر پلان کیا رانا زاہد کے ساتھ کہ یار ادھر بھی ایسا معاملات ہو رہے ہیں تو کچھ کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. پھر میں ادھر چلا گیا گبزا شہر میں. ادھر میں نے جا کے لڑکوں سے ملا ہوں, کوئی اچھے اچھے لڑکے جو تقریباً ایک ہفتہ تو میں نے بات چیت کی ہے, گپ شپ کی ہے لوگوں کے ساتھ, کیسی کیسی نیچر کے دو لڑکے ہیں. گبزے میں ٹوٹل کتنا ٹائم گزارا ہے؟ گبزے میں نے 2 سال گزارے ہیں مسلسل. جی. تو ادھر پہ بھی کتنی ایسی سیفیں جو لگی ہیں لڑکوں کو, کتنے کوئی یاد پڑتے ہیں, کتنے لوگوں کو آپ نے ایسے چھڑایا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں, میری گنتی میں نہیں ہیں کہ کتنی سیفیں تھیں جو ایسی کام کر رہے تھے یعنی کہ ایسے, اور بہت لوگ تھے جو ایسے پکڑے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو عمران بھائی اپنے دیکھنے والوں کو کچھ کہنا چاہو گے جو ایسے اللیگل جاتے ہیں, ان کو کوئی میسیج دینا چاہو گے لاسٹ میں؟ جی میسیج میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اس سے بچنا ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے. جو حالات آج کل جا رہے ہیں, جو میں سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, میرا خیال سے اگر لیگل طریقے سے جائیں گے نا تو یہ جو ڈینکی پہ جا رہے ہیں کم پیسے لگیں گے. ڈینکی پہ آج کل جو ہیں زیادہ پیسے لگ رہے ہیں, لیگل طریقے میں کم لگ رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں رکس لے رہے ہیں لوگ, اس بات کی سمجھ اصل وہ عمران بھائی ایسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نا چیزوں کا, اس وجہ سے ایسے ہے. تو یہ مجھے بتاؤ کہ جیسے آپ سیف وغیرہ لگی, سیف سے بچنے کے لیے کسی کو کوئی اگر آپ نصیحت کرنا چاہو تو کیا کوئی مشورہ دو گے کسی کو؟ پہلے تو اگر جان پہچان نہیں ہے نا تو اس کے ساتھ جاؤ ہی نہیں. جاؤ ہی نہیں, بالکل. لیکن اگر جان پہ جاتا تو وہی ہے جس کی جان پہچان نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. جب وہ ادھر پہنچ جاتا ہے تو اس سے بچنے کا میرے خیال سے کوئی طریقہ نظر نہیں آتا. مطلب ایک بار رہائش میں چلے گئے تو سمجھ لو گئے آپ. کیونکہ اگر ہو نا کہ ایک دو اس رہائش میں ہو کہ یعنی کہ فرض کرو میں ہی ہوں, میں اکیلا مطلب کہ اچھا نہیں ہوں, تم اچھے ہو اور 2 لڑکے 3 ہیں وہ اچھے ہیں, ہر رہائش میں میں آگے پیچھے ہوتا ہوں, وہ بگا سکتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے بھی ایسے ہی ہیں جو کمینے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کمینوں کے ساتھ کمینے ہی رہتے ہیں, اچھا آدمی کا گزارا نہیں ہے اس کے ساتھ. جی. تو بیسٹ دیکھنے والا آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھئی آپ ڈنکیاں بھی مت لگاؤ. اس ٹائم 2021 میں تقریباً جو ہے ڈنکی لگانا بیوقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, اور ویزا بھی بڑا آسانی سے مل جاتا ہے. عمران بھائی نے اپنی ساری سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ ایک بار نہیں دوسری بار بھی ان کے ساتھ سیو والا سین ہی ہوا, مطلب موبائل وغیرہ رکھ لیا, پیسے دوبارہ سے مانگنے لگ گئے. تو یہ چیزیں استنبول میں بہت سی عام ہے, سیفیں وغیرہ لگنا ہے, یہ بہت عام سا کام ہے. اگر آپ کسی کو نہیں جانتے, بے شک کام کے نام پہ یا کسی بھی بہانے کے نام پہ کوئی بھی اگر آپ کو کہے نا میرے ساتھ چلے جاؤ, تو آپ کوشش کرو اس سے احتیاط برتو, اس کے ساتھ بالکل بھی مت جاؤ جب تک آپ اس کو جانتے نہیں ہو. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کیجیے گا اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.